شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوریے پر سوئے اور سو کر اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر بوریے کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نرم بستر بچھا دیں اور اچھے کپڑوں کا انتظام کر دیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سخت بوریے پر لیٹنے سے بے آرامی محسوس نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عزیز، مجھ کو اس دنیا کے عیش و آرام سے اور اس دنیا کو مجھ سے کیا سروکار؟ میری اور دنیا کی مثال تو بس ایسی ہے جیسے کوئی سوار کسی درخت کے نیچے سایہ کی تلاش میں آئے اور وہاں کچھ دیر تک سایہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی سواری ہی پر کھڑا رہے اور پھر اس درخت کو وہیں چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف چل دے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک یعنی میرے دین و مذہب کے اعتبار سے میرے دوستو، تمام مومنین میں نہایت قابل رشق یعنی اموال کے اعتبار سے سب سے اچھا اور مال و دولت کے اعتبار سے سب سے افضل وہ مومن جو سبک سار ہے، نماز سے بہت زیادہ بہرہ مند ہوتا ہے اور اپنے رب کی سبھی عبادتیں خوبی کے ساتھ کرتا ہے، اور جس طرح ظاہر میں عبادت کرتا ہے اسی طرح مخفی طور پر خلوت میں بھی اطاعت الہی میں مشغول رہتا ہے۔ لوگوں میں گمنام ہے کہ اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہیں کیا جاتا، یعنی اپنے علم و عمل کے سبب لوگوں میں مشہور و معروف نہیں ہے، بلکہ نہایت بے نفسی کے ساتھ گوشہ گمنامی میں رہ کر علم و عمل کے ذریعہ دین و ملت کی خدمت کرتا ہے۔ نیز اس کی روزی یعنی ضروریات زندگی کا خرچ بقدر کفالت ہے اور اسی پر صابر و قانع ہے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے ذریعہ چٹکی بجائی اور فرمایا، اس کی موت بس یوں چٹکی بجاتے اپنا کام جلد پورا کر لیتی ہے، اور اس کی موت پر رونے والی عورتیں بھی کم ہوتی ہیں، اور اس کا ترکہ بھی بہت مختصر یعنی نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔